الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور اسی دن کچھ لوگ جو ہیں وہ عید غدیر مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید غدیر ہے، جبکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ امت کے اندر نبی جو ہیں وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان کے پیدائش کا دن بھی سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے مسلمان ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور عید کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن روافض جو ہیں 18 ذی الحج کو عید غدیر مناتے ہیں، یہ انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، اور حقیقت یہ ہے اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 18 ذی الحج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ کیوں فرمایا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میرے پاس موجود ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے، یمن سے جب آپ واپسی تشریف لائے اپنے رفقا کے ساتھ، تو آپ نے کچھ لوگوں کو متعین کر دیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، پھر آپ جلدی وہاں سے مکہ تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے سرکاری مال سے کچھ لباس زیب تن کر لیا، اور سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ عمدہ لباس پہنیں گے، حضرت علی ہمیں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، لیکن وہ سرکاری مال سے عمدہ لباس پہن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا نا، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور آپ نے سخت ان کی مخالفت کی اور سخت کلام کیا، ان کو ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے اس فعل کی وجہ سے وہ آپ کے اپنے دل میں حضرت علی کے متعلق جو تھی وہ رنجش رکھنے شروع کر دی اور شکایت کرنے لگے۔ ایک واقعہ یہ رونما ہوا ہے کہ وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت علی کو بھیجا، تو کچھ ایک دوسرا واقعہ جو موجود ہے، جو ترمذی کے اندر موجود ہے، وہ یہ سراہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا یمن کی طرف، تو جب وہاں سے تشریف لائے نا، تو شمال غنیمت جو ہاتھ آیا تو اس میں کچھ لونڈیاں بھی آئی، تو حضرت علی نے ایک لونڈی کے ساتھ جو تھی وہ شباشی کر لی۔ جو ساتھ والے تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، کہنے لگے کہ یہ حضرت علی نے یہ کیا فعل کیا، اور اب ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ بات بڑھتے بڑھتے کئی ایک لوگوں تک پہنچی، انہوں نے ٹھان لی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شکایت کریں گے، لیکن انہیں موقع نہیں مل پا رہا تھا، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپسی تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے اس علاقے میں آپ نے قیام فرمایا جسے خم کہتے ہیں، خم ایک مقام تھا، اور غدیر کہتے ہیں ایک تالاب کو، میں ایک جھیل تھی، تالاب تھی، تو آپ نے وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ اس کی کئی ایک حکمتیں تھی، اس لیے کہ وہ مدینہ اور یمن کے راستے وہاں سے جدا بھی ہوتے تھے، پھر وہاں تالاب تھا، چونکہ پانی میں آسانی تھی، وضو کے لیے اور سواریوں کے لیے بھی آسانی تھی، تو اب ان کو یہاں موقع مل گیا، اور وہ پھر کیا کیا، انہوں نے ایک نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور وہ ہمارا ماجرا بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، پھر دوسرے نے کی، پھر تیسرے نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس بات کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو، جو روافظ ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا، حالانکہ عجیب بات ہے کہ حضور کا فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا جو وہ لے رہے ہیں، اور جو اس کا پس منظر تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو وہ تو کر رہے تھے حضرت علی کی شکایت، اور ان کے دل میں پڑ رہا تھا حضرت علی کا بغض، اس نفرت کو ختم کی ہے اور محبت علی کو رسول اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تاکہ نفرت دور ہو جائے اور حضرت علی کی محبت دل میں آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم اسے پسند نہیں کرتے اسے میں پسند کرتا ہوں؟ کیا وہ تمہیں محبوب نہیں ہے جو مجھے محبوب ہے؟ اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو تو اسے محبوب رکھو جس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ اب مولا علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے خلافت دے دی تھی اور اس بات کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عجیب ان کی منطق ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ یہ خلافت کا اعلان بالفعل اگر ان کی بات مان لی جائے تو یہ خلافت کا اعلان حضور نے مکے میں کیوں نہیں کیا، جہاں 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ موجود تھے، سب کی موجودگی میں آپ نے تو کیا نہیں، پھر یہ چند لوگوں کے درمیان کیوں کیا؟ مسند امام احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، کسی نے پوچھا کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کون کون موجود تھا؟ جب حضور نے فرمایا تمن کن تو مولا، تو کل 13 افراد کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں ہمیں وہ واقعہ یاد ہے جو حضور نے فرمایا تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے جس کا اعلان سارے کے سامنے کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے سب کے سامنے، اس وقت رسول اللہ نے کیا نہیں، چونکہ چند لوگوں کی شکایت تھی، ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے اور حضرت علی کی نفرت ختم کرنے کے لیے محبت کا اعلان حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو میں پیارا ہوں اس کو علی بھی پیارا ہونا چاہیے۔ اب مولا کا معنی وہ کرتے ہیں خلیفہ، حالانکہ کسی لغت کی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مولا کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، مولا کا معنی پیارا ہو سکتا ہے، محبوب ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو مولا علی جو ہیں وہ دوست ہیں، ابو بکر کے بھی دوست ہیں، عمر کے بھی دوست ہیں، حضرت عثمان کے بھی دوست ہیں اور دیگر صحابہ کے بھی آپ دوست ہیں۔ اگر مولا کا معنی مددگار کیا جائے تو اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مولا علی مددگار ثابت ہوئے ابو بکر صدیق کے لیے بھی، فاروق اعظم کے لیے بھی اور عثمان غنی کے لیے بھی، اس اعتبار تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مولا کا معنی سردار ہے اور مولا علی سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو نہ یہ معنی حضرت مولا علی نے کہا مراد لیا اور نہ کسی اور نے مراد لیا۔ بخاری میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل جس کو وہ سمجھتے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اگر کہیں کہ سردار تھے تو حضرت علی نے تو انکار کیا اور فرمایا دار قطب میں حدیث کا موجود ہے جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی تو میں اسے مفتری کی سزا دوں گا، اسے درے لگاؤں گا، کوڑے ماروں گا۔ حضرت علی تو قطعاً تیار ہی نہیں تھے کہ اپنے آپ کو وہ ابو بکر اور عمر سے افضل سمجھے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کو مولا کا ایک معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بارے میں پوچھتا ہوں ان دوست احباب سے، بتائیے پھر آپ یہاں مولا کا کیا معنی کریں گے؟ مشکات کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جنہیں سفینہ کہا جاتا ہے، وہ رومیوں کی جنگ میں گئے، وہاں قید ہو گئے، بعد میں وہاں سے آپ نے رہائی پائی اور وہاں سے بھاگ کر آپ آ رہے تھے، یا لشکر سے آپ چھوٹ گئے، بچھڑ گئے، تو لشکر کی تلاش میں آپ نکلے تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک شیر کھڑا ہو گیا، شیر۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا انا مولاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں۔ دیکھیے لفظ مولا یہاں بھی آیا ہے۔ اب بتائیے یہاں مولا کا معنی کیا لیں گے؟ بقول آپ کے اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے تو پھر کیا یہاں بھی خلیفہ مراد دیں گے؟ تو لہٰذا آپ یہاں خلیفہ کا معنی مراد نہیں لیں گے اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں جو مولا کا معنی ہے وہ ہے غلام کے ہیں، کہ شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ دم ہلاتا ہوا آپ کو راستہ بتا دیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حارث۔ بخاری میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، اے زید تم میرے بھائی ہو، میرے مولا ہو، میرے پیارے ہو، میرے پسندیدہ ہو۔ حضور نے یہاں بھی مولا کہا ہے لیکن یہاں بھی مراد خلیفہ مراد نہیں ہے، حضور کی محب مراد ہے، حضور کے پیارے مراد ہے، حضور کے مددگار مراد ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے جس نے اب انہوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا اور ہمارے بھولے بھائی سنی جو ہیں وہ اس دن عید کا دن کہنا شروع کر دیا۔ بھئی یہ عید کا دن تو نہیں تھا نا، مسلمانوں کی عید کا سب سے بڑا دن تھا، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، اور عید غدیر کا دن بڑا دن نہیں ہے۔ بعض نے کہا اس میں کچھ قرآنی آیت بھی نازل ہوئی اور اس قسم کی باتیں کی، جبکہ یہ سراحت جھوٹ ہے۔ قرآن کے کسی آیت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام لے کر خلیفہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ایسا ہی اہم کام تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیتا کسی آیت کریمہ کے اندر، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اس کا باقاعدہ طور پر اس کا اعلان فرما دیتے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ ابو بکر سے، یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہوں گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ اور نہ ہی حضرت علی کے پاس اسی کو تحریر موجود تھی جس میں یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا، کو تحریر تھی تو دکھا دیتے صحابہ کے سامنے، جبکہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا، یہ فعل بھی آپ سے صادر نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بخاری کا دیکھ ایک روایت اور موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حوض کوثر میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ پوچھیں گے، نبی پاک فرمائیں گے یہ تو ساتھی ہے میرے، مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، تو اب ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد انہوں نے دین میں نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا، نیا راستہ اختیار کر لیا، جو طریقہ تھا قرآن و سنت والا اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے نیا طریقہ ایجاد کر لیا، تو لہٰذا جو قرآن و سنت کے راستے پر رہے گا وہ صراط مستقیم پہ رہے گا، جس نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ گمراہی والا عقیدہ ہے، بلکہ شیعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت علی انبیاء سے افضل ہیں، حالانکہ یہ بھی قرآنی آیات کے خلاف ہے، کوئی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا تم نبیوں سے آگے بھی نہ نکلو، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ جب کوئی آگے نکلنے سے منع ہے تو بتائیے افضل کون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہم نے قرآن سنت کی روشنی میں چند باتیں رس کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔